میں 24 گھنٹے مالک کی حویلی پر کام کرتی تھی۔ مالک 15,000 تنخواہ دیتا اور ضرورت پڑتی تو رات کو بھی روک لیتا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ایک رات مالک کو ضروری کام تھا۔ کہنے لگا میرے آنے تک انتظار کرنا۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک کر بیڈ پر ہی سو گئی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ اس رات میرا نام پروین تھا اور میں ساہیوال میں ایک بڑے خاندان کی ایک عورت کے ہاں کام کرتی تھی۔ میری مالکن کا نام سائمہ تھا اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ بھرا بھرا جسم، گورے گورے گال، لمبے سیاہ بال اور اونچا لمبا قد۔ غرض یہ کہ ان کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں تھی۔ مرد تو مرد، مجھ جیسی عورتیں بھی ان پر فدا ہو جاتی تھیں۔ میری مالکن کی شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی، جو کہ اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا، مگر دونوں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ساہیوال میں اپنی آبائی حویلی میں اکیلے رہتے تھے۔ دراصل مالکن کے شوہر یہاں کی زمینوں کو سنبھالتے تھے، جبکہ ان کے باقی کے خاندان والے ضلع جھنگ میں رہتے تھے۔ میں بہت غریب عورت تھی اور مالک کی زمینوں پر اوپلے تھاپتی تھی، اسی لیے مالک نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر آ کر کام کیا کرو۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، مگر میری کوئی اولاد نہیں تھی، صرف گھر والا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے مالکن کے گھر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ دراصل مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رات کو دیر سے گھر آتا ہوں، اسی لیے تم مالکن کے ساتھ رات دن رہو گی۔ چونکہ میرا گھر والا کھانا پکانا جانتا تھا، اسی لیے میں اسے چھوڑ کر مالکن کی حویلی میں آ گئی۔ میں نے جیسے ہی مالکن کو دیکھا، میں جیسے ان کے شہر میں آ گئی۔ مالکن اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے کا دل کرتا تھا کہ بس اسے دیکھتا ہی جائے۔ مالکن بہت خاموش رہتی تھی، ضرورت کے وقت بات کرتی تھی، لیکن مالکن کو سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ مالک فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر زمینوں پر چلا جاتا تھا، لیکن مالکن سوئی رہتی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد جاگتی تھی تو اس کے ہار سنگھار شروع ہو جاتے تھے۔ وہ لسی سے اپنے بالوں کو دھوتی اور پھر شیمپو کرتی تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ مجھے ان کو پکڑنا پڑتا تھا۔ اسی طرح مالکن صبح سویرے نہا دھو کر اپنے بالوں میں پھولوں کے گجرے لگا لیتی اور پھر پرفیوم کی خوشبو میں خود کو بھگو کر حویلی کے باغ میں چلی جاتی۔ میں انہیں روز ناشتہ باغ میں ہی دیتی تھی۔ اس کے بعد مالکن سارا دن باغ کے اندر ہی گزار دیتی تھی اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور مجھے مالک کی زبانی یہ بات پتہ چلی کہ مالکن امید سے تھی اور جلد ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی، کیونکہ مجھے مالکن کے جسم سے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ امید سے تھی، مگر میں یہ سوچ کر چپ کر کے رہ گئی کہ مجھے مالکن سے اس بارے میں کوئی بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ ویسے بھی مالکن ایسی باتیں مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ اس دن ساہیوال میں بارش ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس دن میرے گھر والے نے کال کر کے کہا کہ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے، تم اس سے مل جاؤ۔ یہ سن کر میں مالکن کے پاس گئی تاکہ ان سے ایک دن کی چھٹی مانگ لوں، مگر مالکن نے مجھے گھر جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہارے مالک بھی گھر نہیں آئے ہیں، اسی لیے تم کل چلی جانا۔ یہ سن کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور اپنے گھر والے کو یہ بات بتا دی۔ ہم تو نوکر لوگ تھے، جو بھی مالک حکم دیتے تھے ہم نے تو ویسا ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی مالکن آج صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، صرف ایک عورت ہی اس کے کمرے میں ویسے بھی مالکن آج صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، صرف ایک عورت ہی ان کے کمرے میں آ جا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ دائی تھی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ شام ہوئی تو مالکن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے لگا کہ مالکن اتنی امیر تھی، یقیناً وہ ڈیلیوری کے لیے کسی بڑے ہسپتال میں جائے گی، مگر اس نے تو ایک دائی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ رات ہوئی تو بارش رک گئی۔ آدھی رات کے وقت حویلی میں ایک عجیب و غریب آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اندر گئی تو مالکن نے ایک پوٹلی مجھے دی اور کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ کنواں گھر سے کچھ دور تھا، مگر یہ رات کا وقت تھا، اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں مالکن کے کمرے سے نکلی تو اپنے گھر والے کو کال کی اور اسے کنویں پر بلا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پوٹلی میں کیا ہے اور مجھے اسے کنویں میں کیوں پھینکنا تھا۔ شاید اندر ہی اندر یہ بات میں جان چکی تھی کہ اس میں وہی بچہ ہے جسے مالکن نے کچھ دیر پہلے جنم دیا تھا، اسی لیے میں نے اپنے گھر والے کو بلا لیا تاکہ اس سے یہ بات بتا دوں۔ مجھے شک تھا کہ یہ بچہ زندہ تھا، یہ مالکن کا پہلا بچہ تھا۔ وہ اس بیچارے کو کیوں مارنا چاہتی تھی؟ اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ میں یہی سوچتے سوچتے کنویں تک پہنچ گئی۔ وہاں گئی تو میرا گھر والا موٹر سائیکل لیے وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات مالک کو پتہ نہیں ہے کہ مالکن نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور وہ اسے اپنے پاس رہنے کے بجائے مار دینا چاہتی ہے۔ میرے گھر والے نے کہا کہ ہمیں یہ بات مالک کو بتا دینی چاہیے۔ یہ سن کر میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں، ہمیں یہ بات مالک کو نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ اگر یہ بات مالکن کو پتہ چلی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ ہم کیوں اپنی روزی پر لات ماریں؟ میں تو کہتی ہوں بچے کو کنویں میں پھینک کر چلے جاتے ہیں،
یہ بات سن کر میرے گھر والے نے میری بات سے اتفاق کیا اور کہا ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں بچے کو پوٹلی سمیت کنویں میں پھینکنے ہی والی تھی کہ اچانک بچہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس نے جیسے ہماری باتیں سن لی تھی، تبھی تو ہاتھ پیر مار کر اپنی جان بچانے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے گھر والے نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی اور پوٹلی کھول کر بچے کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی ہماری نظر اس بچے پر پڑی، ہمارے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ 14ویں کا چاند تھا۔ اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا اور وہ بچہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس بچے پر پیار آیا اور ترس بھی۔ کون ظالم ایسے بچے کو مارنا چاہے گا؟ اس بچے کو دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی نیت خراب ہو گئی۔ ہم دونوں بے اولاد تھے، کئی علاج کرائے مگر ہماری اولاد نہ ہوئی۔ یہی دکھ ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اسی لیے میں نے فوراً بچے کو سینے سے لگا لیا اور اپنے گھر والے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھ سے بچہ لیا اور کہا کہ میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، تم مالکن سے کہہ دینا کہ تم نے بچے کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ کہہ کر میرے گھر والے نے بچے کو پکڑا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر کی طرف چلا گیا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اسی لیے میں گھر آ گئی۔ مالکن کو بتایا کہ میں نے وہ پوٹلی کنویں میں پھینک دی ہے۔ مالکن نے مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس دن کے بعد مالکن بالکل پہلے جیسی ہو گئی۔ اس نے جیسے کسی بچے کو جنم دیا ہی نہیں تھا، وہ ویسے ہی سجنے سنورنے لگی، باغ میں گھنٹوں بیٹھی رہتی اور کچھ نہ کچھ گنگناتی رہتی۔ مجھے مالکن کو دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی۔ یہ کیسی عورت تھی جس نے 9 ماہ اتنی تکلیف دیکھی اور جب چاند سا بچہ پیدا ہوا تو اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اگر میرا ایسا بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے کبھی خود سے جدا نہ کرتی، ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتی۔ ادھر مالکن ایسی ظالم ماں تھی تو دوسری طرف مالک بھی تو کیسا سخت دل باپ تھا، جس نے اپنی بیوی سے پوچھا تک نہیں کہ اس نے اس کے بچے کو کنویں میں کیوں پھینک دیا تھا۔ ایک تو وہ میرے گھر والا تھا، تو گھر میں اکیلا مالکن کے بچے کو پال رہا تھا۔ میں جب بھی اپنے گھر والے کو کال کرتی تو وہ خوشی سے اونچا اونچا بولنے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ جب سے یہ بچہ میری زندگی میں آیا میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی تھی، مگر یہ حیرت نہیں جاتی تھی کہ مالکن نے اپنے بچے کو کیوں مار دیا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور مجھے یہاں کام کرتے 2 سال ہو گئے۔ اچانک مجھے پتا چلا کہ مالکن پھر امید سے تھی۔ میں نے دعا کی کہ کاش اس مرتبہ مالکن اس بچے کو مارنے کے بجائے خود پالے اور دیکھے کہ ماں بننے کا احساس کتنا اچھا ہوتا ہے۔ جب سے ہمارے گھر مالکن کا بچہ آیا تھا، میں جب بھی گھر گئی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ ہم اتنے امیر نہیں تھے مگر اس بچے کو اچھا کھلاتے پلاتے تھے۔ میں حویلی آتی تھی تو سوچتی تھی کہ وہ بچہ یہاں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، کیونکہ یہاں اس کے کھیلنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، مگر وہ اس گھر کا فرد ہونے کے باوجود میرے گھر کے غریب ماحول میں پل رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ دوسرے بچے کے وقت بھی مالکن کی حالت ویسی ہی تھی اور اس کے جسم کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ پل رہا ہے، مگر اس بار مالکن خوش تھی اور مجھے امید تھی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ مالکن اپنے بچے کو خود پالے گی، مگر پھر وہ اندھیری رات آ گئی جس میں مالکن نے پھر سے ایک بچے کو چپکے سے جنم دیا اور پھر آدھی رات کے وقت مجھے کمرے میں بلا کر پھر سے وہی حکم دیا۔ میں پوٹلی کو سینے سے لگائے حویلی سے باہر نکل آئی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ یہ بچہ بھی اپنے بھائی کی طرح حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے حویلی سے نکلی تو پھر سے اپنے گھر والے کو کال کی اور یہ بچہ بھی ہمارے گھر میں پلنے لگا۔ مالکن بچے کو جنم دینے کے بعد پھر سے ایسے ہو جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ بچے کے جانے کا غم تک نہیں لیتی تھی۔ میں نے کبھی مالکن کو بچے کا ذکر کرتے نہیں دیکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی عورت تھی جو اپنے بچے کو مار کر خود اتنی پرسکون تھی۔ میں مالکن کے گھر 6 سال تک کام کرتی رہی اور ہر سال ایسا ہی ہوا۔ مالکن رات کے وقت ایک بچے کو جنم دیتی اور پھر اسے پوٹلی میں باندھ کر میرے حوالے کر دیتی تھی اور مجھے حکم دیتی تھی کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ میں کنویں تک جاتی تو مجھے بچے پر ترس آ جاتا کیونکہ میں بے اولاد تھی، اسی لیے بچے کو گھر لے آتی۔ ایسا 6 سال تک ہوتا رہا۔ میرے گھر پر مالکن کے 6 بچے پل رہے تھے۔ اب ہم بے اولاد نہیں تھے، وہ بچے بڑے ہو رہے تھے، اسی لیے میرے گھر والے نے کہا کہ اب تم یہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤ، کیونکہ اب مجھ سے یہ بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ اب میرے گھر والے نے کہا کہ اب تم گھر سنبھالنا اور میں کہیں نوکری کر لوں گا، کیونکہ اب ہم اولاد والے تھے۔ ہم نے ان کی اچھی پرورش کرنی تھی، انہیں پڑھا لکھا کر اچھا آدمی بنانا تھا۔ میں نے مالکن سے بات کرنے گئی تو مالکن نے آگے سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں سوچنے لگی کہ خدایا یہ کیسی عورت ہے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ میں امید سے ہوں اور اس لیے تم کچھ دن اور یہاں ٹھہر جاؤ، میری ڈیلیوری ہو جائے تو تم یہاں سے چلی جانا، تب تک میں اپنے لیے ایک اور نوکرانی تلاش کر لوں گی۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیران اس لیے تھی کہ آخر مالکن اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی، آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ اسے بچوں کو مارنا ہی تھا تو وہ انہیں جنم ہی کیوں دیتی تھی؟ وہ خود کو اتنی تکلیف کیوں دے رہی تھی؟
جبکہ میں پریشان اس لیے تھی کیونکہ میں ساتھ میں بچے کو مارنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس بار میں اسے اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ ہم غریب لوگ تھے۔ میری نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھنے والی تھی، ہم دونوں اتنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مالکن نے اس بچے کو بھی کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تو یہ بچہ میں اپنی بہن کو دے دوں گی، کیونکہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹا ایک ہی تھا، اور اس کے بعد میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مالکن کی ڈیلیوری جلد ہی تھی، اسی لیے میں رک گئی۔ اس مرتبہ بھی مالکن نے ڈیلیوری کے لیے اسی دائی کو بلایا تھا۔ جس ساتھ مالکن نے بچے کو جنم دیا، میں آدھی رات تک منتظر رہی کہ ابھی مالکن مجھے بلائے اور بچے کو پوٹلی میں ڈال کر کہے گی کہ اسے کنویں میں ڈال دو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ حویلی ایسی سجی ہوئی تھی جیسے آج یہاں کسی کی شادی ہو۔ حویلی کے اندر ہی مٹھائی بن رہی تھی اور بڑی چہل پہل تھی۔ یہ راتوں رات کیا ہو گیا تھا، یہ سوچ کر میں مالکن کے کمرے میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مالکن کی گود میں بچہ تھا اور اسے اپنا دودھ پلا رہی تھی اور اسے بار بار چوم رہی تھی۔ مالک بھی ساتھ ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں آتا دیکھا تو جیب سے 1000 کے 2 نوٹ نکالے اور کہنے لگا، میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے، اسی لیے میں تو بہت خوش ہوں، اور اسی خوشی میں سب لوگوں کو میں نے پیسے اور مٹھائی دی ہے۔ باہر مٹھائی بن رہی ہے، وہ خود بھی کھانا اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے جانا۔ مالک کے منہ سے بچوں کا نام سن کر میں چونک گئی۔ کیا مالک کو بچوں کے بارے میں پتا تھا؟ کیا یہ بات اسے معلوم تھی؟ یہ سوچ کر میں گھبرا گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا راز کھل گیا ہو۔ اگر مالک کو پتا تھا کہ مالکن نے اس کے 6 بچوں کو کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا اور وہ بچے میرے گھر میں پل رہے ہیں، تو اس وقت مالک نے کچھ کیوں نہ کہا؟ اب اس بچے کے وقت تو وہ پیسے اور مٹھائی بانٹ رہا ہے، مگر ان بچوں کو کیوں لاوارث چھوڑ دیا؟ یہ اس کا بیٹا اگر تھا تو ان 6 بچوں کا باپ کون تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مالکن نے مالک کی طرف دیکھا اور کہا، ایک تو تم بڑی جلدی بھول جاتے ہو، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ اس بیچاری کے بچے نہیں ہیں، یہ بے اولاد ہے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا، اوہ اچھا، مجھے یہ بات بھول گئی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ مجھے یہ بات پتا نہیں تھی کہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ جب تک میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا مجھے بھی اس محرومی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اب میرا بیٹا آ گیا ہے، یہ میری حویلی کا وارث ہے۔ یہ کہہ کر مالک نے اپنے بیٹے کو مالکن کی گود سے اٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگا۔ بچہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور مالکن نے اسے اپنی گود میں واپس لے لیا اور کہنے لگی، اسے بھوک لگی ہے، اسے دودھ پینے دیں، اور تم باہر جا کر دیکھو کہ باہر کے انتظامات کیسے ہیں، آج رات جشن ہوگا، میں نے سب لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ یہ مالک باہر چلا گیا اور حیران اور پریشان مالکن کو دیکھنے لگی، جو آج ایک مختلف روپ میں تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں تو میں باہر آ گئی۔ یہ بھی ان بچوں کا بھائی تھا، دونوں کے ماں باپ ایک تھے، تو ان میں یہ فرق کیوں؟ وہ بھائی غربت میں پل رہے ہیں اور یہ بھائی حویلی کا وارث تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ بالآخر وہ جشن 1 ہفتے تک جاری رہا اور مالک اور مالکن اس موقع پر کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ میری نوکری ختم ہو چکی تھی، اسی لیے میں مالکن سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ مالکن نے مجھے بہت سارے پیسے، کپڑے اور مٹھائی دی، جسے میں گھر لے آئی تو اپنے بچوں کو دے دیے۔ یہ دیتے وقت مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہ سب چیزیں ان کی ماں نے انہیں دی تھی، مگر یہ سب انہیں حق کے طور پر نہیں دیا گیا تھا بلکہ صدقے کے طور پر دیا گیا تھا۔ ماں باپ کا یہ کیسا انصاف تھا؟ یہ بات میں نے اپنے گھر والے کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ مالک لوگ ہیں، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے تم ان باتوں کو چھوڑ دو اور اپنے بچوں کی طرف دیکھو، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے سوچا میرا گھر والا ٹھیک کہتا ہے، اسی لیے میں مالکن کو بھول گئی اور اپنے بچوں کو پالنے لگی۔ اب یہ سب میرے بچے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت میری ذمہ داری تھی۔ جو کچھ ان کی اصل ماں نہ دے سکی، اب میں نے وہ سب کچھ ان بچوں کو دینا تھا۔ لیکن گھر آ کر میں بیمار رہنے لگی، عجیب سی سستی میرے وجود سے چمٹی جا رہی تھی۔ میرے بچے بھی بڑے شرارتی تھے، اکثر کہیں نہ کہیں چھپ جاتے تھے، میں بڑا تلاش کرتی مگر وہ بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ پھر جب میں تھک ہار کر بیٹھ جاتی تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتے تھے۔ پتہ نہیں میرا گھر والا ان بچوں کو اتنے سالوں سے کیسے پال رہا تھا۔ میری تو 1 ہی ہفتے میں برداشت ختم ہو گئی تھی، اوپر سے ایک عجیب سی بیماری ہم دونوں میاں بیوی کو لگ گئی تھی۔ اب تو آس پاس کے لوگ بھی ہم سے دور رہنے لگ گئے تھے۔ پھر اچانک ایک دن مالکن میری خیریت پوچھنے گھر آئی۔ میں اور میرے گھر والا اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ بچے باہر کھیل رہے تھے، اسی لیے ہمیں مالکن کا پتہ نہیں چلا، ورنہ ہم بچوں کو چھپا لیتے۔ مگر مالکن نے بچوں کو دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا۔ وہ جلدی سے اندر کمرے میں آئی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، کیا تم نے ان بچوں کو کنویں میں نہیں پھینکا تھا؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن کبھی میرے گھر آ جائے گی، اسی لیے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور مالکن سے کہا، آپ بہت ظالم ماں تھی، مگر میں ایسی نہیں تھی۔
یہ سن کر مالکن نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ان بچوں کو فوراً کنویں میں پھینک دو، کیونکہ یہ بچے نہیں بلکہ جنزادے ہیں۔ یہ سن کر میں اٹھ بیٹھی، مگر انہیں تو آپ نے جنم دیا تھا۔ یہ سن کر مالکن نے کہا، یہ سچ ہے کہ میں نے انہیں جنم دیا تھا، مگر ان کا باپ میرا شوہر نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اس حویلی میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور میں 6 سال تک اس کے بچوں کو جنم دیتی رہی، اسی لیے میں انہیں کنویں میں پھینک دیتی تھی، کیونکہ ایک بابے نے مجھے کہا تھا جب یہ 7 سال کے ہو جائیں گے تو یہ اپنے اصلی روپ میں آ جائیں گے اور لوگوں کو نقصان دیں گے، اسی لیے تم لوگ بھی انہیں کنویں میں پھینک دو۔ میں اس بابے سے دم کرواتی رہی، تب 7ویں سال وہ جن مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اپنے شوہر کے بچے کو جنم دیا۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک بچہ 7 سال کا ہونے ہی والا تھا، اسی لیے تو ہمیں یہ عجیب سی بیماری ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے مالکن کی بات مان لی، مگر ہمیں ان بچوں کے ساتھ بہت پیار تھا، اسی لیے ہم انہیں کنویں میں نہیں پھینک سکتے تھے، اسی لیے ہم نے مالکن کے کہنے پر ان بچوں کو ان کے دم والے بابے کے حوالے کر دیا۔ تب ہمیں اصل حقیقت کا احساس ہوا، کوئی بھی ماں باپ اتنے ظالم نہیں ہوتے کہ وہ اپنے سگے بچوں کو جیتے جی مار دیں، ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یوں مالکن کی بات مانتے ہی ہماری بیماری دور ہو گئی اور ہم دونوں میاں بیوی ٹھیک ہو گئے۔